اچھا، میرا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ بیسیکلی ہے ہاؤ ٹو کوئٹ یور جاب اینڈ اسٹارٹ یور اون بزنس. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایسا ہرگز نہیں کہوں گا کہ آج ہی آپ کیا کریں، ریزائن دیں اور جاب چھوڑ دیں. میں آپ کو کچھ یہاں پہ آپ کا مائنڈ کلیئر کروں گا، کچھ ٹیکٹکس آپ کو سکھاؤں گا جس بیس پہ آپ اسٹریس سے آزاد زندگی گزار سکتے ہیں. یہ موجودہ جو بھی سچویشن جاری ہے، ہمارا یوتھ جو ہے وہ ٹوٹلی فرسٹریٹڈ ہے. یا تو وہ جاب سے بالکل نالا ہے، بھاگنا چاہ رہے، اور دوسرا تو یہ کہ ملک سے بھاگنے پہ مجبور ہے. تو اس سچویشن میں یوتھس کو تھوڑا سا امید دینا ہے کہ یار کس طرح آپ سروائیو کر سکتے ہو. اور مختلف لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتا دے کہ ہم جاب سے کیسے کوئٹ کر کے اپنا بزنس شروع کریں. کسی کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جاب چھوڑ کے بزنس کروں، لیکن 100 میں سے 95% لوگ جاب سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے. سو میں صرف یہی ایک سمپل سے کنسپٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا. تو بیسیکلی ہے کہ پیراڈائم شفٹ جب تک نہ ہو آپ کے مائنڈ میں، جو چیزیں ہیں، جو آپ کا بلیف سسٹم ہے، جب تک وہ شفٹ نہ ہو آپ جاب چھوڑ کے آپ بزنس نہیں کر سکتے. کیونکہ بزنس کے لیے آپ کا مائنڈ چاہیے بزنس مائنڈ، اور آپ کا مائنڈ ہوتا ہے جاب مائنڈ. تو جاب مائنڈ پرسن بزنس نہیں کر سکتا جب تک اپنا پیراڈائم شفٹ نہ کرے. تو پیراڈائم پہ میں اتنا بات نہیں کروں گا، اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے، لیکن تھوڑا سا کنسپٹ آپ کو کلیئر کروں کہ وٹ از پیراڈائم. یہ کنسپٹ میں آئی ایم 100% بلیو آن دس کنسپٹ کہ کوئی بھی غریب اور امیر نہیں ہوتا، صرف اور صرف مائنڈ کا گیم ہے. لوگ جو آپ کو غریب نظر آتے ہیں وہ مائنڈ کے غریب ہوتے ہیں، اور جو امیر نظر آتے ہیں دے آر دا مائنڈ رچ. کیونکہ ایک جگی میں نے اس دن بھی ایگزامپل لی کہ جگی میں رہنے والا انسان بھی ہماری طرح ہے، اسی طرح ان کے ہاتھ شاید وہ ہم سے زیادہ قابل ہے، لیکن وہ ایک جگی میں غربت کی زندگی گزارے. سو دس ٹوٹلی آئی 100% ایگری ود دس کنسپٹ کہ پور مائنڈ سیٹ اینڈ رچ مائنڈ سیٹ. وٹ از پیراڈائم؟ پیراڈائم آپ کا بلیف سسٹم ہوتا ہے، آپ کی وہ بنی بنائی باتیں جس پہ آپ بلیو کرتے کہ ایسا ہی ہے. کہتے ہیں کہ تمام ریسرچ کے جب کوئی غربت میں، مشکلات میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے کنسپٹ میں، اس کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی تو پیسہ نہیں کما سکتا، تو امیر نہیں ہو سکتا، تو اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. تو ساری زندگی اسی غربت کی لکیروں میں رہتا ہے اور ساری زندگی غربت کی زندگی گزار. پیسہ کمانا، حلال رزق کمانا یہ عین عبادت ہے. تو جتنا آپ حلال کماتے ہو آپ اپنے فیملی کے لیے بھی آسانیاں کرتے ہو اور اپنی سوسائٹی کے لیے بھی آسان ہے، اور آپ سوسائٹی پہ بوجھ نہیں ہوتے. غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے معاشرے پہ کبھی کبھار بوجھ بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں اس طرح غریب نہیں، فائنینشیل کرائسس نہیں ہونی چاہیے. تو پیراڈائم شفٹ، ہمارے دو طرح کا مائنڈ سسٹم ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ. جب ہم بچے ہوتے ہیں، کم ایج میں ہوتے، تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے، اور جو ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں تو معاشرہ ہمارے مائنڈ کے اندر باتیں انسرٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور ہمارا دن کانشیس مائنڈ ایکٹیویٹ کرتے. اس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیٹڈ مائنڈ. جب آپ 5 سال تک ہوتے ہیں، 5 سال کی ایج میں، تو آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے سب کانشیس مائنڈ تک. اور اس کے بعد آپ کا مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے وہی کنسپٹ اور وہی مائنڈ کے ساتھ آپ جیتے. تو جو آپ کا ارد گرد کا سائیکل ہوتا ہے جس میں آپ گرو کرتے ہیں، اب وہی چیز بن جاتے ہیں. تو صرف یہ تو تھوڑا سا یہ سب کانشیس مائنڈ کا کہ یہ اوپن ہوتا ہے، اس میں تمام طرح کی باتیں جاتی ہے. تو اس لیے جو ہماری گرومنگ ہوتی ہے، جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں کہتے ہیں یار ٹھیک ہے پیسہ اچھی چیز نہیں ہے. اکثر ہم نے بھی بچپن میں سنا یار پیسہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اس سے بندہ خراب ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. دیٹس اے مسکنسیپشن. کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، جتنی زیادہ ہو اتنی کم ہے اور زیادہ ہونی. حلال رزق ہے، حلال رزق ہے عبادت ہے، اور کماؤ. تو یہ کنسپٹ ختم کرنا چاہیے جو ہم اپنی یوتھ کو دے رہے بچپن میں کہ بھئی پیسہ اچھی چیز نہیں ہے. تو پھر وہ کیا ساری زندگی غربت کی زندگی، وہ معاشرے پہ بھی بوجھ ہوتا ہے، وہ فرسٹریشن کا. جب وہ کل اپنے ارد گرد کے سرکل میں لوگوں کو دیکھتا ہے اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ خود غربت کی زندگی، تو وہ کس کا شکار ہوتا ہے؟ فرسٹریشن، اسٹریس کا. تو میں سخت خلاف ہوں اس کنسپٹ کا. لوگوں کو دو کہ بھئی کمانا ضروری ہے، حلال رزق کماؤ، جتنا زیادہ کماؤ اور کماؤ، معاشرے پہ بھی خرچ کرو، سوسائٹی بھی خرچ، اور اپنے گھر والوں پہ بھی. ٹھیک ہے، میں اس پہ مزید اتنا ٹائم نہیں گزاروں گا. میں آتا ہوں اپنے جاب ورسز بزنس. جاب ورسز بزنس یہ ہمارا مین کنسپٹ، لیکن اس کا پیراڈائم میں نے اس لیے بتایا
جب تک آپ سب کانشیس مائنڈ میں یہ باتیں نہیں بٹھاؤ گے کہ پیسہ ضروری ہے، حلال رزق کمانا ضروری ہے، مجھے کمانا چاہیے، معاشرے کی خدمت کرنی چاہیے، تب تک آپ پیسہ نہیں کما سکتے۔ آئی ایم 100% ایگری ود دس کنسیپٹ کہ جب تک آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو نہ ہو آپ پیسہ نہیں کما سکتے۔ ارننگ مائنڈ سیٹ، دنیا میں جتنی بھی لوگ ہیں ان کے یہ 4 مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں: امپلائی مائنڈ سیٹ، سیلف امپلائڈ، بزنس آنر اور انٹرپرینور۔ یہ کون سے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ساری زندگی نظر آتے ہیں کہ ایک پی این بھرتی ہوتے ہیں اور ساری زندگی پی این سے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے۔ دے آر دا جاب مائنڈ سیٹ۔ ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہوتا ہے، ان کی جو سب کانشیس مائنڈ میں جاب ہی بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے، کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ اسی طرح پی این یا جس پوسٹ پہ ہوتا ہے اسی سے، یا اسی ایک ادارے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ انسان کس طرح 40-50 سال ایک جاب کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ ہاؤ دس پاسبل؟ وہ کیا ہے؟ دیٹ از کالڈ دا مائنڈ سیٹ۔ اس کا مائنڈ سیٹ ہی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ اسے آگے نہیں بڑھ۔ دوسرا وہ بندہ جو خود کام کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا پٹا لگا دیتا ہے، اپنی ریڑھی، اپنا وکیل جیسے ہوتے ہیں، وہ کسی کے انڈر کام نہیں کرتا، وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے، وہ بھائی ہر وقت اس نے جو ریزائن ہوتا ہے نا وہ فرنٹ جیب میں رکھا ہوتا ہے، جہاں اس کو باس کچھ کہتے ہیں جاب چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں سیلف امپلائڈ، یعنی اپنا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد بزنس آنرز ہوتے جو انویسٹنگ جانتے ہیں، پیسہ انویسٹ کرتا ہے، تو یہ لوگ اچھے معاشرے میں لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرپرینور۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے، یہ بزنس مائنڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے اور وہ ہے کوالٹی ٹیم بنانا۔ اس بندے کو کیا آتا ہے؟ ٹیم بنانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی شخص 100 طرح کے بزنس رن کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو ملٹیپل سورس آف انکم ڈیولپ کرنا آتا ہے، اس کو ملٹی بزنس ڈیولپ کرنے آتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، جو کل میں نے کہانی آپ کو سنائی تھی M3 والے، یہ وہ لوگ ہیں انٹرپرینورز۔ ان کو پیسہ بنانا آتا ہے، ان کو اپنا ٹائم ملٹیپلائی کرنا آتا ہے۔ یہاں تک سمجھ؟ تو اب آپ اپنے آپ کو جج کریں کہ آپ کس مائنڈ میں ہیں۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کا جاب مائنڈ سیٹ ہے، سو کے، لیکن میں نے اپنی یوتھ کو تو یہ سبق دینا ہے کہ آپ کس مائنڈ کے ساتھ جی رہے ہو۔ کیا آپ جاب مائنڈ کے ساتھ؟ میں نے بھی اپنے آغاز میں لائف میں نے جاب شروع کی تھی، اچھا 9 to 5 AM جاب کرنا کوئی جرم نہیں ہے، میں بھی کر رہا ہوں جاب، آپ بھی کر رہے، لیکن کنسیپٹ یہی کہ جاب سے کیسے کوئٹ کرے اور بزنس کیسے کرے، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اس کام کو سمجھنا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جاب میں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، کہ آپ کا سب سے بڑا جو جاب کا ایفیکٹ ہے نا وہ پرسنالٹی کے اوپر، آپ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، آپ ہر وقت سٹریس میں رہتے، آپ آزادی نہیں فیل کرتے، یہ سب سے بڑا۔ اور انسان بائی نیچر، بائی پیدائش، اس کا جو سب کانشیس یہ آزادی مانگتا ہے، ایک کسی کی غلام، یہ اللہ نے اس کو آزاد بنایا ہوا ہے۔ یہ تو چند پیسوں، ٹکوں، کاغذ کے ٹکڑوں نے اس کو نا غلام بنانا شروع، یہ بائی نیچر آزاد ہے، اٹس اے فری اس کے یہ سارے کے سٹک ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اون باس ہوتا ہے، فائنینشیل فریڈم ہوتا ہے۔ پیسہ اس کے پاس کچھ ٹائم کا فریڈم ہوتا ہے اور پیسے کا فریڈم۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جاب والے لوگوں کی لائف ٹائم جو ہے کم ہوتی ہے کمپیریٹیولی ٹو دا بزنس مائنڈ، ٹھیک ہے، وہ زیادہ اچھی لائف گزارتے ہیں، زیادہ خوش اور ہیپی لائف، جبکہ جاب والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ آئی نو، کیونکہ میں دفتروں میں دیکھتا ہوں سٹریس کی وجہ سے ان کا برا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہی ہے کہ کیسے جوڑیں، وہ چھوڑنے کے کنسیپٹ پہ آ رہا ہوں۔ یہ آپ کو میزائل جتنی انرجی چاہیے یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ کہتے جہاز نے میزائل سے پوچھا کہ آپ کیسے اتنی سپیڈ سے اڑتے ہو، اس نے کہا کہ آپ اپنے دم پہ آگ لگاؤ، آپ میرے سے زیادہ تیز اڑو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اپنے آپ پہ آگ لگانا پڑتا ہے، آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، اور وہ ڈیسیجن آسان نہیں ہوتا، اسی چیز کی طرف لے کے ایسا نہ ہو کہ کل آپ لوگ جا کے ریزائن دے دو اور آپ کی بیویہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، آپ لوگوں نے کیا کیا۔ جاب چھوڑنا نہیں ہے، جاب چھوڑنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے چھوڑنا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ اچھا، یہ مائک تھوڑا سا بھاری ہے تو میری آواز ویسی بھی اونچی ہے، تو یہ گراف آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ فار ایگزامپل یہ لائن ہے آپ کا لائف ٹائم، آپ 22 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں گریجویشن وغیرہ پڑھائی مکمل، آپ میچور ہوتے، پیسے کی طرف آپ آنا شروع کر دیں، اور 60 کے اوپر آپ کی، ہم کہتے ہیں کہ ایوریج لائف کیا ہے، 60 ہے، 60 ایئر۔ یہ آپ کا ارننگ سٹیٹس ہے،
ارننگ سٹیٹس آپ کا یہ نارمل ہے، یہ ملین میں ہے، یہ بلین میں، اور اوپر جاتے جائے ٹریلینز میں ہے۔ اب اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کا یہ سٹیٹس چل رہا ہوتا ہے، یہاں سے آپ نے شروع کیا 22 سال میں، یہ آپ کا جاب سٹیٹس ہے، یہاں تک آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 to 7 اگر فار ایگزامپل، اس کو کائنڈلی تھوڑا سا سائلنٹ کرو، اچھا اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے۔ جاب سے جو چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور بزنس شروع کرنا ہے وہ یہی گراف ہے۔ دنیا کے تمام انٹرپرینور، تمام بزنس مین کہتے ہیں کہ آپ کا جاب ڈیوریشن 3 to 7 ایئر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب 7 ایئر آپ کراس کرتے ہیں تو آپ اس جاب کا کیا ہو جاتے، حصہ بن جاتے، آپ کا سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں اور کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس جاب کی۔ کیونکہ میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں، جب میں نے یہ جاب جوائن کی تو میں نے سوچا تھا کہ میں ود ان 6 months میں ریزائن دوں گا اینڈ آئی ول کوئٹ فرام دس جاب۔ لیکن اگر وہ سٹارٹ والے دنوں میں 6 months تک جتنا میں ریزائن کے لیے زیادہ موٹیویٹڈ اور زیادہ اسٹرانگ تھا، آج اس سٹیج پہ تھوڑا کمزور ہوں، لیکن پھر بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں لاسٹ دسمبر میں ریزائن دوں گا، کیونکہ میں سائڈ پہ بزنس اپنا اسٹیبلش کر رہا ہوں۔ جس دن اس بزنس اسٹیبلش ہوا میں جاب سے کیا کروں گا، ریزائن دوں گا۔ لیکن ایسے بغیر آپ کے بزنس کے اگر آپ جوائن سے ریزائن دیتے تو وہ بھی وقوفی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا ہے، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، آپ یہاں سے جاب شروع کرتے آپ کا یہ لائن آ رہا ہوتا ہے ساری زندگی۔ آپ کے پاس کوئی میریکل نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپر جا کے ملین بلین یہ چیزیں کمائے، نہ آپ کی لائف میں کوئی میریکل ہو سکتی ہے کہ ایک دم سے کوئی آپ صبح اٹھے اور جاب والوں نے کہا کہ 1 کروڑ روپے ہم سے لے لو، آپ مر بھی جائیں گے تب بھی آپ کی فیملی کو اگلے منتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جاب میں آپ کے پاس ایک ہی لائن ہے، یہ زیادہ سے زیادہ یہ لائن ادھر آ سکتی ہے، میں اگر یہ ڈڈو ہٹا دوں تو یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ لائن صرف اور صرف یہاں تک آ سکتی ہے، لیکن یہ ملین میں بھی نہیں جا سکتی۔ کوئی بھی جاب والا چاہے کروڑ تنخواہ بھی لے رہے وہ کروڑ پتی کبھی نہیں ہوگا، آپ چیک کر کے دیکھ لیں۔ ہاں اگر ہوگا بھی تو کرپشن سے ہوگا، لیگل وے سے کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں جاب سے لاکھ کماتا ہوں، میں لکھ پتی نہیں ہوں جاب سے۔ ہاں میں بزنس سے ملینئر ہوں، بٹ آئی ایم ناٹ ایون 1000 مین فرام مائی جاب سائٹ، کیونکہ میں جب جاب سائٹ سے میں 15 تاریخ کو میں نے وہ پیسے ختم کیے ہوتے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اٹ مین وٹ از دا ڈفرینس، یہی ڈفرینس ہے وہ۔ تو جاب پہ آپ کیا ہوتے ہیں، آپ یہ ہوتے ہیں، ڈڈو ہوتے ہیں، اٹس ریئلٹی، آپ ایسی ہو، مطلب آپ نہیں جو جاب کرتے ہیں۔ اچھا اگر آپ بزنس کرتے ہیں ادھر سے 22-20 سے، تو آپ کا گراف یوں بھی جا سکتا ہے، تھوڑا ٹیڑھا ہو کے ادھر بھی آ سکتا ہے، ادھر بھی آ سکتا ہے، اور ادھر سے کوئی میریکل ہو کہ آپ ایک دم سے بھی آپ کا بزنس اسٹیبلش ہو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ بلینئر بن سکتے، آپ ٹریلینئر بن سکتے۔ لیکن کم از کم اس جاب والے سے تو بہتر زندگی گزار سکتے۔ اور اگر آپ ایک دم سے جاب نہیں، ایک دم سے آپ بزنس نہیں سٹارٹ کرتے، آپ نے 3 to 7 ایئر، یہ 7 ایئر کا لائن ہے، یہاں تک آپ کیا کرتے ہیں، یہاں تک آپ جاب کرتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، آپ کمیونیکیشن سکل آپ ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کی فائنینشیل سکل ڈیولپ ہو جاتی، اور اس کے بعد آپ ادھر سے ہی آئس نہیں کرتے تو آپ ڈڈو ہے اور ڈڈو رہیں گے۔ ڈونٹ مائنڈ دس ورڈ بٹ اٹس ریئلٹی۔ جاب والے کی تو وائف بھی قدر نہیں کرتی یار، وہ بھی کہتے ہیں یار کس نکمے سے واسطہ پڑا۔ اٹس ریئلٹی، کیونکہ میں اپنی لائف کو ہر طرف سے دیکھتا ہوں۔ جب میں جاب کرتا تھا میری گھر میں اور سٹیٹس تھی، جب بزنس میں آیا تو میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوا، لوگوں کے ساتھ بات کرنا۔ تو یہ گراف ہے بھائی، اس پہ غور کرو۔ آپ جاب سے کوئٹ کر کے آپ اپنا بزنس اسٹیبل، اور بزنس کے لیے جسٹ ایک چیز ہے، ڈیسیجن۔ آج سے لرننگ شروع کرو، سب کانشیس مائنڈ میں بٹھاؤ میں نے جاب کرنی ہے لیکن لانگ ٹائم نہیں کری، میں نے اپنا اس جو بزنس ہے وہ کیا کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا۔ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بے شمار بزنسز ہے، میں نے تو آپ کو یہ بتائے۔ آپ کے پاس 1000 بزنس آئیڈیاز ہونے چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے سر میں کون سا بزنس کروں، میں کیا کروں، تو یہ تو بڑے لیمن ایکسکیوزز ہے۔ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور آپ کا پیسہ مین ایشو ہے تو آپ کے پاس 1000 طریقے ہونے چاہیے پیسہ کمانے کے لیے۔ تو کیا فائنانس جو آپ کی زندگی کا مین بیک بون ہے، جس پہ آپ کی سروائیول ہے، اس کو آپ نے اتنا ایزی چھوڑا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں آپ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ میرے پاس اکثر یار دوست آتے فائنانشیل اس پہ بات کرتے، تو میں ان کو ایک کاغذ پکڑاتا ہوں،
بھائی لکھو آپ کس کس طریقے سے اپنے فائنانس کو کیا کر سکتے, انہانس کر سکتے. اینڈ ہارڈلی دے اونلی رائٹ 1 اور 2, کوئی 5 کا ڈیجٹ بھی نہیں کراس کرتا. لیکن میں نے جب اپنے آپ کو گروم کرنا شروع کیا, اور میں آپ کو کم سے کم 100 طریقے ایک ٹائم پہ لکھ کے بتا سکتا ہوں کہ 100 طریقوں سے آپ فائنانس کو کیا کر سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. یہ کیا ہے, سب کانشیس مائنڈ کا گیم. یہ جیسے بیسٹ 10 اسمال آپ کے پاس کیا ہے, اٹس اپ ٹو یو. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں انوائرمنٹ فرینڈلی پروڈکٹ, جیسے سر نے بتایا, عدنان صاحب نے, آرگینک پروڈکٹس, پولٹری اینڈ فش فارمنگ, شرمپ فارمنگ, آن لائن ورچوئل اسسٹنٹ, کسٹم ٹی شرٹ پرنٹنگ, میک اپ آرٹسٹ, فوٹوگرافی, گرافک ڈیزائن, ٹورزم ایجنسی, ریئل اسٹیٹ, ایکسپورٹ آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اینڈ تھاؤزنڈز مور. اللہ کی جو زمین ہے وہ بڑی وسیع ہے, لیکن کیا کرتے ہم لوگ جاب میں, کیا ہوتے ہیں, ہمارا سب کانشیس مائنڈ کلوز ہوتا ہے. ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی کمفرٹ زون میں رہنا ہے, 2-4 پیسے کمائیں گے اور بس زندگی اسی طرح گزاریں گے. کیا وہ انسان زیادہ اچھی لائف نہیں گزارتا جو دوسرے لوگوں پہ بھی خرچ کرتا ہے, جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہے, ان کے لیے بزنس. جب آپ ایک کاروبار کرتے, ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی کا بندوبست ہوتا ہے. اگر آپ ایسا کرتے تو حلال رزق کسی خود کمانا اور دوسروں کے لیے ذرائع بنانا یہ عین عبادت ہے. تو عبادت سے اور بڑھ کے مسلمان کا تو اٹھنا بیٹھنا عبادت میں ہونا چاہیے. باقی یہ تھینک یو, اور یہ بک اچھی بک ہے, یہ میں نے پڑھی ہے, نیپولین ہل کی سب سے بیسٹ ہے. اور ایٹیچیوڈ از ایوری تھنگ, ایٹیچیوڈ, پازیٹیو ایٹیچیوڈ از ایوری تھنگ. یعنی آپ پہ یقین, اللہ پہ یقین اور اپنے آپ پہ بلیو, دیٹ از کالڈ ایٹیچیوڈ. آپ کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ آپ کو کامیابی دیتی ہے. فرسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ینگسٹرز کو. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, نئی چیزیں ڈسکور کرو, تلاش, اپنے آپ میں اعتماد پیدا کرو. اعتماد سے آپ دنیا کے تمام مشکلات کو سالو کرو. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی کسی کا سوال ہو تو پوچھ سکتے.